السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے بے شمار فائدے ہیں دنیاوی اور اخروی۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اور جو شخص اس سورت کی تفسیر کے اندر غور و خوض کرتا ہے اور اس سورت کی تفسیر کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی آدھی سے زیادہ جو مشکل ترین زندگی اس کی گزر رہی ہے اگر کسی کی، تو ویسے ہی حل ہو جائے گی۔ اس سورت کو پڑھ کر کے اور اس سورت کے ترجمے پر غور کرے، اس کی تفسیر پر غور کرے، تو یقین جانیے گا کہ اس کے آدھی سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائے گی۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس سورت کی تفسیر کیا ہے، مختصر طور پر اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ہم اس کا جو وظیفہ ہے، اس کا جو عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات سے کیسے نجات حاصل کریں اور ہماری جو زندگی کی مشکلات ہیں ان کو کیسے دور کریں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ملے گی۔ دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر عربی زبان میں کثرت خیر کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خیر، اور اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ جو آپ کا دشمن ہے وہی نامراد ہوگا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بڑی جامع صورت ہے اور بڑی زبردست صورت ہے کہ کوثر، اس میں جو لفظ آیا ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمٹ آئی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں سمٹی ہوئی ہے، اور یہ سب خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ جو دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شکر کرے اور شکر کے طور پر اللہ کی عبادت کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے عطا کر دی ہے اور حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے، تو آپ کے لیے کیا کہا گیا کہ اس شکریہ کے اندر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اور قربانی اللہ کے راستے میں جان و مال کو خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو نچھاور کرنا، یہ دو چیزیں مانگی گئی۔ ایک تو اس شکریہ میں کہ ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی، ایک تو آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، وہ نماز ہے، اور دوسری چیز کہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے خرچ کیجئے۔ تو فصل لربک وانحر، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہوگا، یعنی جو آپ کا دشمن ہے اس کی کوئی نسل نہیں چلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل آج بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والے، اپنا مال خرچ کرنے والے، اپنی جان دے دینے والے، سب کچھ لٹا دینے والے، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو سب کچھ لٹانے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، اور جو لوگ آپ کے دشمن تھے ان کا خاتمہ وہیں ہو چکا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کو کوئی جاننے والا نہیں، اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو بطور دشمنی کے جانتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ تو یہ ہو گئی اس صورت کی ایک چھوٹی سی تفسیر، مختصر سی تفسیر جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر ہم نے آپ کو دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہوگا، بے نام و نشان ہوگا، یعنی اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، اس کی کوئی نسل نہیں چلے گی، اس کا کوئی خاندان نہیں چلے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جو اولاد ہے، روحانی تعلق سے، آپ کے علم سے
اور اسی طریقے سے آپ کو ماننے والے، آپ پر اپنی جان فدا کرنے والے آج بھی موجود ہے اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اچھا، ابتر کا مطلب ہے کہ جس کی جڑ کاٹ دی گئی ہو، بے اولاد، بے نام و نشان، ابتر اس سے کہا جاتا ہے۔ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بچپن میں انتقال کر گئے تو کفار مکہ نے نعوذ باللہ من ذالک طعنہ دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہے، آپ ان کا نام و نشان اب آپ جو ہے ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے اور دنیا اور آخرت اور تمام آسمان اور زمین اور سب کے نبی ہے، تمام نبیوں کے نبی ہے، امام الانبیاء کا جن کو لقب دیا گیا ہے اور جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کے طفیل میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، ان کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو نعوذ باللہ بے اولاد کہا گیا۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے اپنی زبانیں کھولی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ تشنی دینے لگے، طعنہ تشنی کرنے لگے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائے نہیں، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، عبادت کریں، قربانی دیں، اور اس کے ساتھ میں بلا شبہ یہ ہماری طرف سے بد دعا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ بد دعا ہے ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے۔ کیا بد دعا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو ستا رہا ہے، جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا، وہی بے نسل ہوگا، اس کی کوئی نسل نہیں چلے گی اور اس کا کوئی خاندان نہیں چلے گا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہ بے اولاد ہوگا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا ہے، اتنا پریشان کیا گیا ہے اور اتنا آپ کو تکلیف دی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے ہم پر تو کئی گناہ زیادہ تکلیفیں آئے گی، کئی زیادہ پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے، مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، طرح طرح کے حالات آئیں گے، تو ہمیں تو صبر سے کام کرنا ہے، ہمیں تکلیفوں سے لڑنا ہے اور روحانی طاقت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور روحانی طاقت بنے گی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے یہ ہماری طاقتیں بنے گی، جو روحانی طاقت ہے۔ اس سے ہماری جو طاقت ہے وہ اور زیادہ بنے گی اور ہم ان تکلیفوں کو برداشت کر سکیں گے۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر ہم بیٹھ کر کے سوچیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار اور مشرکین نے اتنی سخت تکلیفیں دی ہیں، تو میرے لیے تو ان تکلیفوں کو اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کے اندر وہ طاقت عطا فرما دیں گے کہ جس کی بنیاد پر میں ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے والا بن جاؤں گا اور ان ساری تکلیفوں سے مجھے کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اس بات کا کہ اگر لوگ ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو تو ہم اس تکلیف سے اتنے زیادہ متاثر نہ ہو کہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اٹھا کر کے دیکھے کہ آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، آپ کو کتنی تکلیفوں میں آپ کو رکھا گیا، کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی، کتنا آپ کو ستایا گیا۔ تو یہ تو مضمون ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میں ہمیں اس انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور اس سورت کو 41 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ چاہے ہمارا کوئی دشمن ہو یا ہمیں رزق کی تنگی ہو یا ہمیں اپنی مشکل یا ہمیں کسی چیز میں تکلیف میں یا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو اس سورت کو کم سے کم 21 دن تک ہمیں پڑھنا ہے۔ 21 دن تک مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ جو ہمارا دشمن ہوگا وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس سے نمٹ لے گا، ہمارا انتظام بہتر کر دے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا، اگر کسی مشکل میں ہم پھنسے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ اور ذریعہ بنا دے گا۔ اگر مال کی کمی ہے، نعمت کی کمی ہے اور ہماری ضرورت اس میں پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اخراجات اس میں پورے نہیں ہو رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یا جو ہمارا مقدر ہے
یا جو ہماری آمدنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ہمیں اطمینان اور سکون عطا کر دے گا۔ تو اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں نہیں کہتا کہ اتنے مالدار انہیں نہیں، یہ سب فالتو کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں ہمیں خوش کر دے گا، جو مقدر ہے اس میں ہم راضی ہو جائیں گے۔ بس اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ ہم پڑھنا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 21 دن تک پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔